بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو میں ایک بڑی امپورٹنٹ آج بات بتاؤں کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ترقی یافتہ ممالک اپنی معیشت سونے کے گرد گھماتے تھے. تجارت کے لیے سونے کا لین دین ہوتا تھا، لیکن پہلی عالمی جنگ کے بعد ممالک نے اپنی تجارت اور اسلحے کی لین دین نوٹ میں اور کرنسی میں کرنا شروع کر دی. اس طرح امریکن کرنسی ڈالر، جس کے پاس سب سے زیادہ سونا تھا، اس نے عالمی تجارت میں اپنی ایک جگہ بنا لی اور ورلڈ ریزرو کرنسی کی ایک حیثیت اختیار کر لی. اب دوسرے جنگ عظیم کے دوران اپنے اتحادیوں کو اسلحہ اور دوسری چیزوں کے بدلے میں سونا لینا شروع کر دیا. اس طرح امریکہ نے دنیا کا 70% سونا اکٹھا کر لیا، جو دنیا کی دوسری قوموں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا. 1944 میں امریکن اتحادی 44 ممالک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکن ڈالر ورلڈ ریزرو کرنسی کے طور پہ استعمال ہوگا. اس کا تعلق سونے سے تھا. اس سے امریکہ کے سینٹرل ریزرو نے کرنسی میں اضافہ شروع کر دیا، جس کا تعلق سونے سے تھا، جس نے بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دینا شروع کر دیا. لیکن 1972 میں امریکن پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے امریکن ڈالر کو سونے سے ڈی لنک کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا. اس وقت کرنسی کو سونے کی قیمت سے فکس کرنے کی بجائے کرنسیوں کی قیمت کا تعین مارکیٹ فورسز نے کرنا شروع کر دیا. اور اس وقت دنیا کی تجارت کا 88% جو شیئر ہے وہ امریکن ڈالر کا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی کرنسی اس کے قریب نہیں لگتی. اس سے امریکہ نے اپنی کرنسی کو بطور ہتھیار اور اسٹریٹجک اینڈ جیو پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران اور نارتھ کوریا کو امریکن کرنسی میں ٹریڈ کرنے پہ پابندی لگا دی. دنیا کی معیشت کا انحصار اس حد تک ڈالر پہ ہے کہ اگر پاکستان کے تاجر نے ہیرا انگلینڈ میں فروخت کرنا ہے تو اس کی قیمت روپے میں وصول نہیں کر سکتا. پہلے اسے اس کی مالیت ڈالر میں کنورٹ کرنا پڑے گی، پھر برطانوی پاؤنڈ کو ڈالر میں کنورٹ کر کے اس کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے گا، پھر وہ اسے فروخت کرنے اور خریدنے کی پوزیشن میں آئے گا. اب دنیا میں تیل، ایگریکلچر، معدنیات، سونا، سب کی قیمت کا تعین ڈالر میں ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈالر پاکستان میں مہنگا ہے. تو ہر وہ چیز جو باہر سے منگوائی جاتی ہے وہ اور مہنگی ہو جاتی ہے. اس وقت ورلڈ کرنسی اور فارن ایکسچینج ریزرو کی جو صورتحال ہے، اس کے مطابق ڈالر 60.9%، یورو 20.5%، جاپانیز ین 5.7%، پاؤنڈ اسٹرلنگ 5.7%، اور دیگر کرنسیز 8.3% ہے. کئی سال سے دنیا کے کئی ممالک ڈالر کی بجائے آلٹرنیٹو ریزرو کرنسی کا نعرہ تو مار رہے ہیں، اور حال ہی میں کچھ سینٹرل بینکس نے یوان کو، چائنیز کی کرنسی کو، ریزرو کرنسی کے طور پہ یوز بھی کیا. جبکہ امریکن پابندیوں نے بھی کئی ممالک جیسے ایران اور نارتھ کوریا ہیں، ایسے ممالک جو ہیں کسی اور کرنسی میں ان کی تجارت کے لیے مائل ہو گئے. اب 2018 میں جرمنی کے وزیر خارجہ نے لکھا تھا کہ ہمیں یورپین اٹانومی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی کرنسی میں تجارت کرنا ہوگا جو امریکہ سے آزاد ہو. مستقبل قریب میں اس بات کا بہت زیادہ امکان پیدا ہو چکا ہے کہ ڈالر ورلڈ کرنسی کے طور پہ اپنا مقام کھو دے. کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن بڑی تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے، جبکہ چائنا نے بھی اپنے 4 شہروں میں ڈیجیٹل کرنسی کا آغاز کر دی. 1930 کے مقابلے میں پرچیزنگ پاور کے حساب سے ڈالر 97% اپنی قدر و قیمت کھو چکا ہے. لوگوں کی انکم بڑھ گئی اور افورڈیبلٹی ہے تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن ڈالر جس طرح سونے کے مقابلے میں اپنی قدر کھو رہا ہے، اس کا فرق بہت تشویشناک ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کے فورن کرنسی ریزرو $1,00,000 ہیں اور سونے کی قیمت $1,000 فی تولہ ہے، تو آپ کے خزانے کی ویلیو 100 تولے سونے کے برابر ہے. اب حالات امریکہ کے خراب ہو رہے ہیں اور اس کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے اور سونے کی قیمت $1,500 ہو جاتی، تو آپ کا 33% خزانہ کم ہو گیا. جبکہ آپ کے اپنے ملک میں حالات ٹھیک ہوں گے، اس کے باوجود آپ کا نقصان ہو جائے گا. یو ایس بلینئر انویسٹر رے ڈیلیو کا کہنا ہے کہ ٹریڈ وار، ٹیکنالوجی وار اور جیو پولیٹیکل وار کے بعد امریکہ اور چائنا میں کیپٹل وار بھی شروع ہو سکتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ کیش از کریپ، کیپ یور ایسٹس اینڈ ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیوز. اور یہ وہ بزنس مین ہے جو 1972 میں بھی اہم مقام رکھتے تھے جب نکسن نے ڈالر کو سونے سے ڈی لنک کیا تھا. چائنا، رشیا، ایران، وینزویلا اور دنیا کے دیگر ممالک ڈالر میں مزید تجارت کے خواہش مند نہیں ہیں. مائک پومپیو نے تو اس بات کا اظہار کیا تھا کہ چائنا دنیا کی معیشت کے ساتھ ساتھ ٹوٹلی انٹیگریٹڈ ہے اور کرنسی وار امریکہ کے لیے بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. اور ٹرمپ اس وقت الیکشن کیمپین چائنا کے ارد گرد گھما رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ انہیں کس حد تک جانا ہے. چائنا کے ساتھ مکمل تعلقات میں خرابی، چائنی سرمایہ کاری کا انخلا امریکہ کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو مزید تباہ کر سکتا ہے. امریکہ اس وقت سب سے بڑا قرض دار چائنا کا ہے، جس کی مالیت کہنے کا تو $1.1 ٹریلین ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ رفلی یہ $5 یا $6 ملین تک بھی جا سکتی ہے. اور امریکن اسٹیٹسٹکس آف بیورو کے مطابق اپریل، جون اور جولائی کے مہینے میں امریکن معیشت -33% GDP پر رہی، جبکہ 2008 کے اکنامک ڈپریشن میں امریکن معیشت -8% GDP رہی تھی، اور 1929 کے گریٹ ڈپریشن میں امریکن GDP -30% تھی. یعنی وبا کے دوران امریکی معیشت کو تاریخی دھچکا لگا.
اگر اب آپ کو جی ڈی پی انتہائی الفاظ میں سمجھاؤں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایکسپورٹس، امپورٹس پلس انویسٹمنٹس، گورنمنٹ اسپینڈنگ پلس ہاؤس ہولڈ اسپینڈنگ از اکول ٹو جی ڈی پی۔ ایک جی ڈی پی گرنے کا مطلب ہے کہ معیشت ہر طرف سے متاثر ہو رہی ہے، جبکہ 2 سال پہلے امریکہ میں ایک نئے بحران کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ امریکہ اپنے تاریخ کے بدترین کرنسی بحران کی جانب بڑھ رہا ہے، جو اس قدر سنگین ہو سکتا ہے کہ دنیا پر امریکہ کے معاشی غلبہ ختم ہو جائے۔ یورو اسپیسیفک کے سی ای اور پیٹر شیف کا کہنا ہے کہ امریکن ڈالر بحران کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس سے بچنے کے لیے اس نے مالیاتی اداروں کو فنڈز جاری کی جو معاملے کو اور سنگین بنا دیں گے۔ اس دفعہ بحران پرائیویٹ سیکٹر تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں ڈالر کو شدید دھچکا لگے گا۔ تب امریکن گورنمنٹ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا، یعنی بیرونی قرضوں کے ضمن میں خود کو دیوالیہ قرار دیا جائے یا ڈالر کو تباہ کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا بحران ہے، اس سے نکلنے کا فی الحال تو کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس کے اثرات بیرونی دنیا پہ نہیں پڑیں گے بلکہ غریب ممالک کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر دیگر معیشتوں نے ڈالر کا ناکام ہونے دیا تو ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ ڈالر کے کمزور ہونے سے امریکہ میں غربت میں اضافہ ہوگا، امریکیوں کی قوت خرید کم ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال میں عالمی مارکیٹس میں اشیاء کی قیمتیں کم ہوں گی، خصوصاً غریب ممالک کے عوام کے لیے سہولت پیدا ہوگی۔ دیگر ممالک میں جب ڈالر گر رہا ہوتا ہے تو اپنی کرنسی چھاپ کے اسے گرنے سے روکتے ہیں، اگر وہ ایسا نہ کریں اور ڈالر کو گرنے دیں تو کیا امریکہ شاید اس میں پھنس سکتا ہے۔ امریکہ میں شرح سود بڑھ جائے گی، مہنگائی میں اضافہ ہو جائے گا، معیار زندگی گرے گا، بلکہ مجموعی طور پہ معیشت کا دیوالیہ نکل سکتا ہے۔ گولڈن سیکس جو کہ امریکن فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ممبر ہیں، انہوں نے جولائی کے آخری ہفتے میں ایک حیران کن تحقیقی رپورٹ پیش کی۔ ڈالر کی قیمت میں کمی اور سونے کی قیمت میں آل ٹائم اضافہ امریکن کرنسی اور فیڈرل ریزرو میں کمی کی وجہ سے ہے، اور اس کی وجہ سے یورو، ین اور دیگر کرنسیز کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ امریکہ کی مہنگائی کی طرف اشارہ ہے۔ ریکارڈ لیول آف ڈیٹ ایکیومولیشن کی وجہ سے ڈالر کی قیمت گر رہی ہے، سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہماری نظر میں آخر حربہ سونا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کی لمبی زندگی کو شدید خدشات پیدا ہو گئے، اور ڈالر کا ریزرو کرنسی کی حیثیت سے مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ڈالر گزشتہ ایک سال میں یورو کے مقابلے میں 5% اور مارچ سے 10% گر چکا ہے، جو دنیا میں امریکہ کی عالمی حیثیت کے لیے ایک بڑا سائن ہے۔ جبکہ پاکستان جیسے ملک کی کرنسی گرتی ہے تو وضاحتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ کم ہو گئی ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے، افراط زر میں اضافہ ہو گیا، فلاں فلاں۔ لیکن یہ بات امریکہ کی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ طاقتور بین الاقوامی اثر رسوخ کا خاتمہ یا کم از کم امریکی ڈالر کی حیثیت، کرنسی کمزوری۔ دی بیرنس میں لیری ہیتھوے لکھتے ہیں کہ امریکہ کا عروج ڈالر کے عروج سے وابستہ ہے، اور ڈالر کے نیچے جانے سے امریکہ بھی نیچے جائے گا۔ نیو یارک سن لکھتا ہے کہ ریزرو کرنسی کی حیثیت سے ڈالر کے کردار کے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ دی street.com لکھتا ہے کہ ڈیتھ آف دا ڈالر تھیوری سرکولیٹنگ اینڈلیسلی۔ یہ کیا سرائیاں غلط ہو سکتی ہیں لیکن نامعقول تو نہیں ہے۔ امریکہ ایک طویل عرصے سے دنیا کا سب سے طاقتور ملک رہا ہے، لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد اس کی طاقت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ جرمنی اور جاپان خاص طور پہ اب چائنا کی طاقت میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ وبا کے خلاف ٹرمپ حکومت نے رہتی سہتی کسر پوری کر دی۔ لیکن جب ملک کئی دہائیوں سے تجارتی خسارے اور حکومتی بجٹ کے خسارے سے دوچار ہو تو ماہرین مزید سوال کو محسوس کر لیتے ہیں۔ کم از کم انہیں حیرت ضرور ہوتی ہے کہ ایک ملک اپنی چادر سے پاؤں کیوں پھیلا رہا ہے، جو اپنی پیداوار سے زیادہ استعمال کرتا ہے، شاید اس وقت دنیا کی ریزرو کرنسی ہو۔ ماضی میں ہر بار جب ماہرین حیران ہوتے ہیں تو ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا، کیا اس بار ہوگا؟ کیا ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی جاری رہ سکتی ہے؟ ماہر معاشیات اور وال اسٹریٹ جرنل میں حالیہ مضامین دلچسپ انسائٹس فراہم کرتے ہیں۔ اکانومسٹ کا تو خیال ہے کہ امریکہ اپنے حریفوں کے مقابلے میں اتنا کمزور نہیں جتنا اکثر سمجھا جاتا ہے۔ امریکن سیاست اس وقت غیر فعال ہے، لیکن یورو اور یوان پر دنیا کا ڈالر کے مقابلے میں اعتماد نہیں ہے۔ ڈالر کو ریزرو کرنسی کی حیثیت سے سب سے بڑا خطرہ ٹرمپ انتظامیہ کا الائنسز اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو ترک کرنا ہے، اور امریکہ کا جیو پولیٹیکل اثر رسوخ ڈالر کی حیثیت کی وجہ سے ایک اہم وجہ ہے۔ امریکہ کی زیر قیادت عالمی تجارت کی تعمیر نو آنے والے برسوں تک ڈالر کے غلبے کو محفوظ بنا سکتی ہے، جبکہ اس کے بدلے میں ایک بہت ہی غیر سنجیدہ اور دشمنی والی دنیا ڈالر کی مراد یافتہ مقام اور اس کے علاوہ بہت کچھ ختم کر سکتی ہے۔ اس وقت تک امریکہ نے زور زبردستی سے اپنی معیشت اور ڈالر کو ٹھہراؤ تو فراہم کیا ہوا ہے، اور پاکستان جیسا ملک IMF سے قرضہ لیتا ہے تو سب سے پہلے مطالبہ کرنسی ڈی ویلیو کی صورت میں آتا ہے۔ لیکن اگر دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو ہی گئی تو ڈالر تو آدھی زیادہ طاقت کھو دے گا۔ اگر صرف چائنا نے اپنے ڈالر فروغ کرنا شروع کر دیا تو مسئلہ مزید سنگین ہو جائے گا۔ 2020 میں چائنا کے فارن ایکسچینج اینڈ ریزرو میں $3.15 ٹریلین سے زیادہ ہے،
لیکن جب تک چائنا کو امریکہ کی منڈی اپنی مصنوعات کے لیے درکار ہے وہ ڈالر کو نہیں کرائے گا، کیونکہ اس طرح اس کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور جو میڈ ان امریکہ مصنوعات ہوں گی وہ اس کے برابر ہو جائے گی، جو چائنا فی الحال تو ابھی نہیں چاہے گا جب تک وہ دیگر منڈیوں تک اس کا آلٹرنیٹو نہیں ڈھونڈ لیتا۔ سوچنے کی بات ہے، انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس، انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ۔ اللہ حافظ۔